پلانٹ ہم آپ سے 1.5-2 سال ہو گئے کہہ رہے ہیں، اب کیا کریں فیکٹری بند کر دیں؟ کب لگائیں گے؟ انشاءاللہ امید ہے سر اسی اپنا سال کے اینڈ تک انشاءاللہ امید ہے کہ. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا پانی کتنا ہے ویسٹ کا؟ آپ نے کہا 70,000 سے 1 لاکھ لیٹر، کیوں پھینکتے ہیں اتنا پانی باہر؟ یہ ای پی اے والے بھی جھگڑا کرتے ہیں، فوڈ والے بھی کہہ رہے ہیں ہمارے بچے پانی کہاں سے پیئیں گے؟ کہاں کیوں پھینکتے ہیں اتنا بھائی؟ آپ کیا ہیں تو بھائی آپ اتنا باہر کیوں پھینکتے ہیں بھائی؟ ذرا مجھے یہ سمجھا دیں، یہ حساب کتاب سمجھا دیں کہ ہمیں 1 لاکھ لیٹر پانی ہمارا خراب ہوتا ہے. وہ ایک ایشو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کتاب دی نا قرآن، اس قرآن کو کے لیے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا، اور پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تذکر، ایک ہے تدبر. تذکر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن اتنا آسان ہے تذکر جس کو ہم کہتے ہیں قرآن کے لیے، کہ جس طرح پانی کے تالاب کے اندر اگر آپ تیل ڈال دیں تو وہ اوپر آ جاتا ہے، کیونکہ اسپیشل گریویٹی کم ہوتی ہے پانی سے، تو اپر لیئر پہ آ جاتا ہے. اتنا آسان ہے قرآن تذکر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ جیسے تیل اوپر آ جاتا ہے، ایسے قرآن کی ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے. دوسری چیز ہے تدبر. وہ تدبر جو ہے نا اتنی گہرائی ہے قرآن کی کہ اس میں دنیا کا ہر قسم کا مسئلہ تو موجود ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تدبر کے اوپر 30 جلدیں لکھی ہیں، 30 اور ہر جلد کے آخر میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ واللہ علم بالصواب، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو جو چیز قرآن میں لکھی ہے اس میں سیدھا سا قرآن میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ارائیتم انی اصبح ماکم غورا، قل ارائیتم انی اصبح ماکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اور اگر میں تمہارا پانی زمین کے نیچے چھپا دوں، یعنی زمین کے نیچے لے جاؤں، تو کون طاقت ہے اللہ کے علاوہ، کون سی ایسی طاقت ہے اللہ کے علاوہ کہ جو اس پانی کو واپس لے آئے؟ تو یہ ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ لاہور کا لیول 750 فٹ ہے، آئندہ 8 سال میں 750 سے بڑھ کے 1100 ہو جائے گا، تو لوگ کیسے رہیں گے یہاں پہ؟ اور آپ 1 لاکھ لیٹر پانی باہر پھینک رہے ہیں یار روزانہ، کوئی مذاق ہے؟ کیوں بھائی؟ آپ کے لوگوں کو، آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ انتہائی ظلم کی بات ہے کہ ہم بیٹا یہ بند کر دو کمرے کا دروازہ، ٹھیک ہے نا، اب دوبارہ نہیں آنا. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ 1 لاکھ لیٹر پانی آپ روزانہ نکالتے کیوں ہیں؟ ہم آپ سے 1 لاکھ لیٹر آپ پھینک رہے ہیں، اس کے بھی پیسے لیں گے، پھر 1 لاکھ لیٹر کے وہ لیں گے جو آپ پروڈکشن آپ کی، تو 2 لاکھ روپے کے حساب سے مہینے کے 60 لاکھ روپے ہو گئے. آپ کے سیٹ کو تو پسینے آ جائیں گے ہے نا. مطلب یار آپ اپنے سیٹ سے ہی مخلص ہوں، ملک سے نہیں ہو، سیٹ سے ہی مخلص ہوں کہ بھائی ہم 1 لاکھ لیٹر کیوں؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ تو ماشاء اللہ، میرا خیال آپ کو آپ MSc ہیں اور یہ بھی پڑھے لکھے، یار کیوں پھینکتے ہیں پانی بھائی؟ مجھے بتائیں نا آپ کے پانی میں ہے کیا، مجھے یہ بتائیے آپ. کوئی ایسا ڈیوریبل چیز تو ہے نہیں، پھر کیوں پھینکتے ہیں بھائی؟ COD ہوتی ہے نا آپ کے پانی میں، سب سے زیادہ کیا چیز ہوتی ہے؟ COD ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور COD کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ آپ کی CIP کی وجہ سے ہوتی ہے. اب اگر CIP کا کتنے CIP کرتے ہیں جی آپ؟ یہ 48 گھنٹے 72 گھنٹے کے بعد 48 گھنٹے بعد CIP کرتے ہیں. آپ CIP کرتے ہیں 48 آورس، ٹھیک ہے نا، CIP، ٹھیک ہے نا. یہ 48 گھنٹے بعد آپ CIP کرتے ہیں. یہ CIP کے 3 اسٹیج ہوتے ہیں، CIP، WIP اور
SIP, क्लीन इन प्लेस, वॉश इन प्लेस, स्टरलाइज इन प्लेस। एक CIP में कितना खर्चा होता है आपका पानी? 10,000 लीटर होता होगा, 10,000 लीटर होता है ना, या बहुत ज्यादा आप कर लें 15,000 लीटर होता है। 15,000 लीटर को तकसीम कर दें 3 हिस्सों में, इसमें भी 5,000 लीटर लगा, इसमें भी 5,000 लीटर लगा, और इसमें भी 5,000 लीटर लगा। ये दो जो है ना, ये दो, ये ऐसा है कि जिसके अंदर, इसके अंदर 1,000 से ज्यादा COD होती है, इसमें 600 के करीब होती है, और इसके अंदर आपका क्योंकि वो हॉट वाटर होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। और अगर होता भी है तो आप फर्ज कर लें 120 से 150 के दरमियान होती है, विद इन द स्पेसिफिक रेंज है, ठीक है। अब आपने ये जो पानी है, ये टोटल बनता है 10,000 लीटर, ठीक है ना। 10,000 लीटर 48 घंटे में आप ट्रीट करना है खाली ये वाला पानी। आप क्या करते हैं कि जो पानी आपका 2% पॉल्यूट है, कोई 3% पॉल्यूट है, कोई 5% पॉल्यूट है, इन सब को मिलाकर आप जो आपका 100% पॉल्यूट वाटर है ना, ये आप इसके अंदर शामिल कर देते हैं। 1 लाख, यानी ये सिर्फ आपका कितना पानी, 10,000 लीटर, 10,000 लीटर पानी ऐसा है कि जो आपका खराब है। इस 10,000 को आप 90,000 में डाल देते हैं, और इस 90,000 को भी खराब कर देते हैं। क्यों? आपको तो ट्रीट खाली ये करना है ना, ये 10,000 लीटर, इसके तो छोटा सा एक प्लांट बनेगा, समझे। उसके अंदर एरेशन करें, उसके अंदर कोई यूरिया इस्तेमाल करें, ठीक है ना, TAP इस्तेमाल करके इसको आप खत्म कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा प्लांट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये प्लांट तो आप 2 महीने में लगा सकते हैं। 10,000 लीटर का 10,000 के टैंक बनाए, 48 घंटे बाद आपने कहा कि आप CIP करते हैं 48 घंटे बाद, यानी 48 घंटे में आपके पास 10,000 लीटर पानी प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी COD ज्यादा है, और आप उस 10,000 को शामिल कर देते हैं 90,000 में, और 90,000 को खराब कर देते हैं, और फिर फेंकते हैं, बाहर फेंकते हैं, एक्वेटिक लाइफ को बर्बाद करते हैं, अपने सेठ का पैसा खर्च करते हैं। सेठ भी 5 दफा सोचता है कि यार पता नहीं 2 करोड़ में बनेगा, 1 करोड़ में बनेगा, कितने में बनेगा। उसे पता हो सेठ को कि यार ये तो 5-6 लाख रुपए में बन जाएगा भाई, या 10 लाख रुपए में बन जाएगा, वो तो सारे काम छोड़ के ये कर लेंगे। पहले आपकी RO रिजेक्शन जो है वो निकलती है, उसको आपने अलग सेपरेट करना है। RO रिजेक्शन के ऊपर हमने आपको पहले ड्राइंग दी थी, तो आपने जी सर दी है, आपके पास आपको ड्राइंग दी थी, तो भाई फिर आपने क्यों नहीं लगाई? आप उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा दें, उसको ये जो आपको ड्राइंग दी हुई है इसको इसमें ले जाएं, फिर दूसरे में 3 सेट लगाने पड़ेंगे। 3 सेट लगा के आप 0 डिस्चार्ज पे आ जाएंगे। बॉयलर है हमारे पास यहाँ पे आपके, खत्म बात। सॉलिडिफाई करें, मिनरल खुद बाजार में बेचें। जब आप अपने पानी को कितने TDS, इनकमिंग TDS कितने आपके पानी के? 600 है 600 600 वाला पानी है ना। ये 600 वाला पानी जो है ना, जब RO से इसकी रिजेक्शन निकलेगी ना, तो ये 1200 होगी, ठीक है ना। इस 1200 को फिर आप एक मेम्ब्रेन में निकाल देंगे, 2400 हो जाएगी या 3000 हो जाएगी, ठीक है। इस 3000 वाले को आप एक और में ले जाएं, ये 3000 वाला जो है इसको आप दूसरी मेम्ब्रेन में ले जाएं, ये 6000 हो जाएगी, और 6000 को ले जाएंगे तो ये 12000 हो जाएगी। 12000 को किसी टैंक में ले जाएंगे, वहां पर ब्लीड स्टीम, इसको जो आपके इस्तेमाल के बाद होती है ना स्टीम, लाइव स्टीम नहीं, जो इस्तेमाल कर चुकी थी, जो जाया हो रही है, उसको एक एवोपरेटर बनाकर उसके अंदर ले जाएं। इसकी ये ट्यूब है, वो आपको ड्राइंग दी हुई है, ठीक है ना। इसमें पानी वो स्टीम हो, ये आपकी नीचे ये सलज होगी, एवोपरेशन होगी, स्टीम बनेगी हल्की सी, और उसको कलेक्ट करके बॉयलर में इस्तेमाल कर लें, डिस्टिल वाटर बन जाएगा आपका। ये डिस्टिल वाटर बन गया, और जो नीचे सलज बचेगी ना, उसको सॉलिडिफाई करके
اس کے منرل کو مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو منرل ہے نا پانی سے جو نکل رہے ہیں اس کو آپ مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں. جو منرلائزیشن آپ کرتے ہیں پانی کی وہ آرٹیفیشیل خریدتے ہیں بازار سے، تو اس کو خریدنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے ذاتی منرل ہوں گے، وہ بھی نیچرل منرل ہوں گے. ابھی تو آرٹیفیشیل دیتے ہیں نا، وہ آپ کے نیچرل منرل ہوں گے. یہ بھی پیسہ آپ کے سیٹ کا بچے گا. پیسے بچے گا تو سیٹ تنخواہ بڑھائے گا نا، ورنہ میں کون ہے آپ کے مالک؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی تنخواہ کم. جب آپ لوگ ٹیکنیکلی طور پر کام نہیں کر سکتے تو پھر ہم آپ کی تنخواہ کہیں بند کریں. ہم آپ کورٹ سے بھی آرڈر کریں گے بھائی جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کام پراپر نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے جو ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ 10,000 لیٹر پانی آپ کو ٹریٹ کرنا ہے سمپل، 10,000 لیٹر پانی کو، وہ بھی 48 گھنٹے میں. کون سا اتنا بڑا کام ہے اس میں؟ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ اور کیوں نہیں کرتے؟ سیٹ منع کرتا ہے. بتائیں آپ، اگر آپ کے سیٹ منع کرتے ہیں، آپ کے مالکان منع کرتے ہیں، ہم فیکٹری سیل کر دیں گے. پھر کیوں عذاب میں ڈالتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 1500 COD کا پانی جو ہے نا، جب جاتا ہے نا کسی ایکویٹک وہ فریش واٹر باڈی میں، تو وہاں پر زلزلہ، جیسے کل زلزلہ آیا تھا نا، ابھی تو بہترین ایگزامپل ہے کل کی، کہ جب زلزلہ آیا تھا تو ہم سب اپنے ہوٹل سے نکل کے باہر آ گئے تھے زلزلے میں. تو ایسے ہی زلزلہ یہ ایک فریش واٹر باڈی ہے جس میں آپ کا یہ 1500 COD والا پانی جا رہا ہے. تو جب اس کے اندر یہ جو ایکویٹک لائف ہے، بے زبان جانور ہیں، جو اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، یہ اسی طرح بھاگ دوڑ کرتی ہے. جیسے ہم کل پنجاب میں لوگوں نے یا لاہور میں اسپیشلی میں ایک دم بھاگ، ہمیں اپنی جان کتنی عزیز ہے، تو ہم تو زبان سے بول سکتے ہیں، لیکن وہ تو نہیں بول سکتے نا زبان سے. جب نہیں بول سکتے تو اللہ ان کی چیخ و پکار نہیں سنے گا. وہ چیخ و پکار آپ کے مالک پر جائے گی. مالک تھوڑا سا بچ جائے گا کہ بھائی میں تو کہتا تھا لگا لو. ٹیکنیکل اسٹاف میرا ایسا نالائق ہے کہ لگاتا نہیں ہے. بھائی مالک تو کہے گا نا کہ میں یا تو اس نے منع کیا کہ نہیں لگاؤ. بتائیں آپ. اب اس کے اندر جب جاتی ہے تو یہ ایکویٹک لائف مرتی ہے. یہ بے زبان جانور، وہ کہتے ہیں نا، نگاہ یاس نے قاتل کے ہاتھ چوم لیے، لہو کی دھار نے لے لی بلائیں خنجر کی. یہ جو کسائی ہوتا ہے نا، 2-3 مہینے کا بچہ گائے کا کاٹ ذبح کر دیتا ہے اور پھر بکرے کی گوشت کی جگہ بیچتا ہے. تو جب اس کی گردن کے اوپر چھری رکھتا ہے نا کسائی، تو اس بچے کی آنکھیں جو ہے نا اس چھری کے اوپر ہوتی ہیں. اس کو شاعر کہتا ہے کہ نگاہ یاس نے قاتل کے ہاتھ چوم لیے اور لہو کی دھار نے لے لی بلائیں خنجر کی. جب وہ ذبح ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، تو خون اس چھری کے گرد گھومتا ہے، مطلب نکلتا ہے. دیکھیں 50 دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا. تو نگاہ یاس نے قاتل کے ہاتھ چوم لیے، لہو کی دھار نے لے لی بلائیں خنجر کی. یہاں پر ایکویٹک لائف وہ معصوم بچہ ہے جس کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں آپ کی فیکٹری کے اوپر، اور آپ کی فیکٹری کے جو آپ کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں چھری، اور وہ جب چلائے گا نا تو نگاہ یاس نے قاتل کے ہاتھ چوم لیے، لہو کی دھار نے لے لی بلائیں خنجر کی. تمام عذاب ثواب سیٹ کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ جی مجھے اس سے کمانا ہے پیسے، لیکن اس کے پاس اللہ کے سامنے ایک بات ضرور ہوگی کہ میں ٹیکنیکل لے کر، میں نے تو اپنے فیکٹری کے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ لگاؤ پلانٹ. اگر اس کی انٹینشن نہیں ہے تو قیامت کے روز اور اس دنیا میں بھی، یہ یقین کر سکتے، اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا. تو بہتر یہ ہے کہ یہ پلانٹ لگائیں. ہم آپ کو 3 مہینے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 3 مہینے بعد ہم آپ کی فیکٹری وزٹ کریں گے. پلانٹ لگانی نہیں لگایا آپ نے، پنش کر دیں. یا مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. ابھی بتائیں آپ 2000 فیکٹری کے، اور کون ہے فیکٹری سے؟ آپ بھی فیکٹری سے. مجھے یہ بتائیں کہ اس میں جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں یہ بات غلط کر رہے ہیں. CIP کے علاوہ آپ اپنے پانی میں کسی بھی جگہ نکل، کرومیم، کوبالٹ، آرسینک، مرکری کوئی چیز ڈالتے ہیں؟ نہیں ڈالتے نا. اس کا مطلب ہے وہ پانی میں آپ کی ہوگی نہیں. پانی میں آپ کی کیا چیز ہوتی ہے؟ صرف اور صرف COD.
وہ بھی کتنے پانی میں؟ صرف 10,000 لیٹر میں. آپ 10,000 کو ایک آپ کے پاس ڈرم پانی کا بھرا ہوا ہے اور شاندار پانی ہے, اس کے اندر 10 قطرے پیشاب پہ ڈال دیا آپ نے, یہ کام کر رہے ہیں آپ لوگ. تو آپ یہ 10,000 لیٹر کو کیوں نہیں ٹریٹ کرتے ہیں؟ اس میں کون سی مشکل ہے بھائی؟ ای پی اے کو مسئلہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کے پانی میں جو چیز خرابی ہے وہ سی او ڈی زیادہ ہے, بے باک نہیں نکلے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بتائیں آپ کوئی اس میں آپ کو کوئی ایسا سوال, کوئی ایسا کنفیوژن جو آپ کی سمجھ نہیں آ رہی ہو, پوچھ لیں مجھ سے آپ ابھی. اور اگر آپ کہہ دیں کہ جی اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے, بالکل بات سمجھ میں آ گئی, تو پھر پلانٹ آپ کو لگانا, ورنہ بھی سوال پوچھیں. کلیئر ہے جی؟ ہیں بتائیے. آپ نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر پریشان. یہ آسان ہے, ریٹ پہ بنا, ان سے ڈیزائن لے لیں. آپ کو یہ ڈیزائن دے رہے ہیں دانش صاحب, اپنے خود بنا کر لگا دیں. ایک سم ٹینک بنائیں نیچے, جو آپ کا واش روم کا پانی ہے اس کو لے جائیں آپ سیپٹک ٹینک میں, ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں واش روم کے پانی کو الگ ٹریٹ کر لیں. ریجیکشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ زیرو کر لیں گے آسانی سے, کوئی مسئلہ نہیں. صرف آپ کو ممبرین خریدنی ہے, وہ لگائیں, اس کو زیرو کر دیں. یہ آر او کی ریجیکشن سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے آپ کا کہ یہ پانی جو واش روم کا ہے, اور تیسرا جو ہے وہ بوائلر برو ڈاؤن کا, وہ تو اتنا نہیں ہوتا, 100-150 لیٹر پانی ایک دن میں نکلتا ہے بوائلر برو ڈاؤن کا, ٹھیک ہے نا. اس میں کون سی ایسی قباحت ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات. آرسینک فلورائڈ چیک کر رہے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کر رہے ہیں, ایسے نہیں. اچھی بات ہے. اور کیا ایشو ہے جن کا؟ بس ٹریٹمنٹ پلانٹ تھا. کب لگا لیں گے ٹریٹمنٹ پلانٹ؟ انشاءاللہ سر پلان ہے اس سال میں انشاءاللہ لگا اس سال میں نہیں, پہلے تو آپ لگا رہے تھے نا 1 لاکھ گیلن پر, تو 10,000 پہ لگائیں گے, تو اب اس میں کیا پریشانی ہے؟ ہمارے نیکسٹ وزٹ پہ اگر آپ نے نہیں لگایا تو ہم پنش کریں گے, ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ. اور کوئی اس سے متعلق سوال آپ کی, اس کی کوئی بھی ایسی بات آپ لوگ سوال بھی نہیں پوچھتے نا, مسئلہ یہ ہے. آپ بتائیں بھائی, ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی, ہم آپ کو بتائیں گے. پھر جب آپ کہتے ہیں کہ سمجھ میں آ گئی تو پھر کرنا پڑے گا. واٹر ٹریٹمنٹ میں کیمیکل ڈوز ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے کس میں؟ واٹر ٹریٹمنٹ جو ہم کریں گے اس کو کیسے, مطلب کیا اس 10,000 لیٹر کو پہلے تو آپ 90,000 بچا لیے نا آپ نے, اور یہ جو آپ کے پاس بچا ہے نا 10,000 لیٹر, اس میں جو یوریا ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے فار دی گرون اپ آف دا, اور ایئریشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ٹی اے پی بھی استعمال کرتے ہیں, امونیم فاسفیٹ, تاکہ اس کو وہ گرو اپ ہو جائے. یہ 48 گھنٹے کا کام ہوتا ہے. 48, ابھی جو پانی آیا 10,000 لیٹر, آئندہ 48 گھنٹے تک آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس کو گرون اپ کریں, بن جائے گا. آکسیڈائز ایجنٹ استعمال کریں, یہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے, مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ لوگ آسانی سے. کچھ نہ کچھ تو کیمیکل استعمال کرنے پڑیں گے نا. پہلے آپ 1 لاکھ کے لیے کر رہے تھے, آپ کم از کم سپریم کورٹ کا یہ تو شکریہ ادا کریں نا کہ جی آپ کو 1 لاکھ لیٹر سے 10,000 لیٹر پہ لے آئی سپریم کورٹ. پھر بھی اگر نہیں کریں تو پھر زیادتی ہے, یہ سمجھیے آپ. یہ کنٹرولیبل بھی ہے, کنٹرولیبل بھی ہے. اور آسان سی بات ہے, کون سی ایسا مطلب فیصد غور سے مسئلہ ہے. ابھی ہم حلیب سے آ رہے ہیں, انہوں نے پتہ نہیں 35-40 کیوبک میٹر پر آر کا پلانٹ لگایا. ان سے میں نے پوچھا, وہ کہہ رہے سر ہمیں آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے ہمیں بتایا ہے. وہ دے آر ویری ہیپی. کرنے لگے سر یہ تو آپ نے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں سب کچھ, ہم نے بلا وجہ کے لیے لگا دیا. یہ
بات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو پہلے تباہ کریں پھر اس کو صحیح کرنے کو. تو بھائی تباہ کر کیوں رہے ہیں آپ کے پاس تو ریجیکشن کا پانی ہے, اس کے TDS زیادہ ہوتے ہیں, اس کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, ریسائکلنگ کر سکتے ہیں. آپ کو ڈرائنگ ہم نے دی ہوئی ہے, آپ اس کے اوپر میمبرین لگائے وہ ختم کر لیں. سب سے میجر پورشن آپ کا وہ ہے. دوسرا میجر پورشن آپ کا کون سا ہے کہ جو آپ واشنگ وغیرہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس واشنگ کے کا ٹریٹمنٹ بھی روزانہ اگر خرچہ کریں گے تو 500 روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. 15,000 میں آپ مہینے میں اس کو ٹریٹ کر لیں گے. 15,000 روپے میں اتنی بڑی آرگنائزیشن کے لیے 15,000 روپے کوئی مسئلہ ہے آپ کے لیے؟ کوئی مسئلہ نہیں. 50,000 بھی لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے قوم کی خاطر. لیکن میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ 15,000 روپے مہینے میں کر لیں گے. اس کے علاوہ آپ کا واش روم کا پانی ہے وہ سیپٹک ٹینک میں چلا جاتا ہے, چلا جائے گا. یعنی آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا. یہ پانی بھی جو آپ COD والا پانی ہے اس کو بھی آپ باہر نہیں نکالیں گے. اس کو بھی آپ COD کنٹرول کر کے اپنی ایگریکلچر میں اپنے پلانٹ پر استعمال کریں, درختوں میں استعمال کریں, ایگریکلچر کے لیے استعمال کریں. تو آپ تو زیرو ڈسچارج پالیسی بھی جا سکتے ہیں آسانی سے, کوئی مسئلہ نہیں. بٹ اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی ہے. تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ لانا پڑے گا کہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا, جو میں نے بھی آپ کو سورہ ملک کی آخری آیت سنائی ہے, تو یہ جو میں نے بتایا نا, تو اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو مخاطب کیا نا اس میں علم یجد کا یتیمن فاوا وجدک ضالا فہدا فاما الیتیم فلا تقہر. علم یجد کا یتیمن فاوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم جب یتیم تھے تو ہم نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا, ٹھیک ہے. فاما الیتیم فلا تقہر, اور تم بھی اب ان کے ساتھ ایسے ہی بھلائی کرو. واما السائل فلا تنہر, اور جب تمہارے سامنے کوئی ساحل آ جائے اور ہاتھ پھیلا دے تو اس کو جھڑکو نہیں. پیسے مانگنے والا خالی ساحل نہیں ہوتا, کوئی سوال پوچھنے والا, کوئی علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے سوال پوچھتا ہے اس کو جھڑکو نہیں. فاما بنعمت ربک فحدث, ہم نے تمہارے لیے بہت کچھ رکھا نا. تو پھر تو جب ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے, قرآن کی چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں, تو ہم اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے بجائے پتہ نہیں کون سے راستے پہ چل رہے ہیں کہ یہ 10,000 لیٹر کا پلانٹ آپ کو لگانے کے لیے جو ہے وہ 1 سال چاہیے. کیوں بھائی؟ پھر اگر حکومت سختی کرتی ہے, سپریم کورٹ سختی کرتی ہے, وہ اپنی حق بجانب ہے یا نہیں؟ آپ 90,000 لیٹر پانی بچائیں گے جو آپ پہلے باہر پھینکتے تھے, تو یہ پیسہ 90,000 روپے مہینہ, ایک دن کا 90,000 روپے آپ کے مالک کو ہی فائدہ ہوگا نا. میری جیب میں تو نہیں جائے گا, سپریم کورٹ کی جیب میں تو نہیں جائے گا, فوڈ والوں کے پاس تو نہیں جائے گا, EP والے تو نہیں لے جائیں گے نا. یہ تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. جب آپ کا اپنا فائدہ ہوگا تو یہ بظاہر سیٹ کا فائدہ ہوگا, اس کا پیسہ بچے گا. پھر دوسری بات یہ کہ انٹینشن یہ نہ رکھیں کہ ہمارا پیسہ بچ رہا ہے, ہمارے سیٹ کو فائدہ ہو رہا ہے, یہ نہ کہیں. یہ کہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پانی بچا رہے ہیں, تو سیٹ کو تو پھر بھی فائدہ ہوگا, لیکن نیت کا ثواب آپ کو مل جائے گا. جیسے روشن دان بناتے ہیں نا ہم گھر کے اندر, تو اس لیے بناتے ہیں کہ جی ہوا آئے گی, لیکن اگر ہم اس لیے بنائیں کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو پھر بھی آئے گی, لیکن اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ اجر دے گا. تو یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے نا, کہ جو آپ کو پتہ ہے وہ آپ امپارٹ کریں. میرا دماغ خراب ہے, میں ہر جگہ جاتا ہوں, لیکچر دیتا ہوں, سمجھاتا ہوں, میرا کیا دماغ خراب ہے. میں بھی اپنے گھر سے میں آرام سے بیٹھوں, سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا ہے اس کے تحت میں کام کروں, انسپیکشن کروں, آپ کی میٹر کے اوپر ریڈنگ نوٹ کروا لوں اور آپ کو بل بھجوا دوں, پیسے آ جائیں گے. سپریم کورٹ نے مجھے یہ تو نہیں کہا کہ اس طرح جا کے آپ جو ہے لوگوں کو پڑھاتے پھرے, سمجھاتے پھرے. لیکن میرے دل کے اندر ایک کیوں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل,
ان یاتی یوم اللہ بہ فیہ ولا قلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اور اے مومنوں جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. پیسے کی کہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بریکٹ میں پیسے نہیں لکھا. جو کچھ میں نے تمہیں دیا, اگر تمہیں میں نے علم دیا ہے تو اس کو تقسیم کر دو, اسے بانٹ دو, اپنے پاس مت رکھنا. اور اگر نہیں کیا تو قیامت کے روز نہ میں کسی کا دخل مانوں گا, نہ شفاعت مانوں گا, اور تمہارا شمار ظالموں میں کروں گا. تو یہاں شفاعت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے. یہ قرآن جو کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے مطلب مثال جو دی جا رہی ہے کہ ایک زمانے میں اسلام سے پہلے لوگ جو تھے نا اپنے جو بھی ان کا مذہب تھا اس کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ تم ایسا کرو, ہمارے یہ کام کر دو, قیامت کے دن ہم تمہیں معاف کروا دیں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہ میں کسی کی شفاعت مانوں گا اور تمہارا شمار ظالموں میں کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو اگر کسی چیز کا علم ہے تو اس علم کو امپارٹ کرنا, اس تعلیم کو امپارٹ کرنا, اپنے سے دوسرے کو منتقل کرنا, یہ اور یہ آیت جو ہے نا سورہ بقر میں ہے, آیت الکرسی سے پہلے جو سب سے زیادہ دل کہلاتی نا آیت الکرسی قرآن کی, اس سے پہلے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. سمجھا. پھر کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اپنی تعریفیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی. لیکن پہلے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بھائی خدا کا واسطہ مومنوں تمہارے پاس جو کچھ ہے تقسیم کر دو. اس میں بریکٹ میں کہیں پیسے کا نام نہیں لکھا. تو مہربانی کریں آپ لوگ یہ کام کریں, ہمیں سختی پر مجبور نہ کریں. ہم آپ کی انڈسٹری کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے, لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے نا. تو اپنے مالکان کو بھی سمجھائیں کہ ایز سون ایز پاسبل یہ ٹارگٹ کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب نے 3 مہینے کا ٹائم دیا, 3 مہینے میں لگے. ریئیکٹر بننے میں کتنا ٹائم لگنا ہے یار, ایک ٹینک بنانے میں کتنا ٹائم لگنا ہے, اس میں ایئریشن کرنا ہے کتنا ٹائم لگنا ہے, 10,000 لیٹر کا بنانا ہے نا, کو بات ہی ختم ہو گئی. تو آپ یہ کریں. اگر کوئی سوال پوچھنا ہے آپ نے, اس سے متعلق کوئی چیز پوچھنی ہے ابھی پوچھ لیں. بعد میں یہ آپ سے نہیں سنوں گا کہ جی بھائی ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی تھی. ابھی جو کنفیوژن ہے مجھ سے پوچھ لیں. اس کے بعد پھر یہ نہیں کہیے گا کیونکہ یہ سب یہ کمپنی کوئی بنا رہی ہے اپنا ٹینک جو ہے جس صحیح ایریشن میں آپ نے بتایا کہ کمپنی کی ضرورت کیا ہے یار, سیلف میڈ ہی بنا سکتے آپ خود اپنے طور پہ بنا سکتے ہیں بھائی. اس میں ایسا کون سا فیصا اور اس کا مسئلہ ہے. کنکریٹ ٹینک ہی ہیں تو ٹینک ہی بننے ہیں یار, وہ کریٹر ہی بننا ہے نا. ڈیزائن آپ دانش سے لے لیں, خود فیبریکیشن کر لیں. 2-2.5 لاکھ روپے کا ریئیکٹر بنے گا, 2 لاکھ روپے کا ایم ایس کا بنائیں گے. 2 ریئیکٹر لگا دیں, ایک اس کے ساتھ سن ٹینک لگا دیں, ختم ہو گئی بات, بن گیا. ٹھیک ہے جی, پکی بات, فائنل. اگر کوئی سوال پھر اگین میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ابھی پوچھ لیں. اور آپ جب یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ اب ہمیں سمجھ میں آ گئی, پھر کوئی لے آئے تو کسی ساتھ نہیں. ٹھیک ہے جی, وما علینا الا البلاغ. چلیے.